آج ہم حسن نثار سر کے پاس ہیں. ان کے ویورز نے ان سے بہت سارے سوال پوچھے ہیں، مگر آج ہم چند سوالوں کے جواب لیں گے. آپ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تباہ شدہ معیشت کو نہیں بلکہ برباد اخلاقیات کو سمجھتے ہیں. آپ کے ویورز چاہتے ہیں اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے بیٹا کہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شاباش اس بات کے لیے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھ بھی رہے ہو اور بہت اچھا رزلٹ سے رہے ہو اور ساتھ ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہو. آپ جیسے بچے ہمارا مستقبل ہیں اینڈ آئی ایم جینولی پراؤڈ آف یو. سو آپ کو اس خراج تحسین کے بعد میں اس طرف آتا ہوں کہ میں ایک مدت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ اقتصادیات نہیں اخلاقیات ہیں. آپ سچ پوچھو تو پاکستان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں سوائے اخلاقیات کے. اخلاقیات کیا ہے؟ میں ایک باپ ہوں، باپ کے طور پہ ٹھیک پرفارم کر رہا ہوں. ماں ہے وہ اپنے طور پہ ٹھیک پرفارم کر رہی ہے. ایک فوجی ہے وہ اپنا جاب ٹھیک کر رہا ہے، دیانتداری سے ڈلیور کر رہا ہے. ایک جج ہے وہ حرام تو نہیں کھا رہا. ایک گورنمنٹ فنکشنری ہے وہ انصاف کر رہا ہے، وقت پہ جاتا ہے، کام کرتا ہے. بیگم کے ساتھ یا گرل فرینڈ کے ساتھ گپیں تو نہیں مار رہا. ایک بچہ ہے وہ پرفارم کر رہا ہے. وہ طالب علم ہے تو وہ علم کی طلب میں مبتلا ہے. یہ ہے اخلاقیات. اس کی چند جھلکیاں. بنیادی بات اخلاق. ہم لوگ اور ہم کہتے ہیں بارش ہے کہ نہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے. بھائی حضرت علی نے فرمایا تھا کہ انسان صوم و صلات سے نہیں اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں اگر دھوبی ہوں، موچی ہوں، نائی ہوں، یہ بات میں حقارت سے نہیں کر رہا. میں ایم آئی ڈوئنگ مائی جاب. اچھا، میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا. میں اپنی نسلیں تو برباد نہیں کر رہا. میں جعلی دوائیں تو نہیں بنا رہا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ یہ ساری بےغیرتیاں ہیں. کام بھی انڈسٹری کیا ہے؟ بے برکتی آ جاتی ہے جب آپ بددیانت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ پرفارم نہیں کرتے، جب آپ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہو. ٹھیک، سو ٹریڈ کامرس انڈسٹری نہیں، عبادت بھی اگر دکھاوے کی ہے تو وہ پھر عبادت نہیں ہے. سو جینونیس کا ہونا، کمٹمنٹ کا ہونا، انوالومنٹ کا ہونا، آپ کے ذمہ جو کام ہے. میں نے ابھی آپ کو کیوں ٹریبیوٹ دیا ہے؟ جب مجھے پتا چلا کہ ماشاءاللہ آپ ماسٹرز کے لیول پہ پڑھ رہے ہو، ساتھ کام کر رہے ہو، تو آئی فیلٹ پراؤڈ آف یو. تھینک یو سر. یو انڈرسٹینڈ؟ اچھا، اسی طرح یہ میں کوئی یوزل جو ایک بیہودہ لیکچر ہے جو بڈھوں کو عادت ہوتی ہے، میں وہ نہیں کر رہا. میں اپنے بچوں کو بھی یہی، میں لکھتا بھی ہوں اپنے ویورز کے ساتھ نہیں، اپنے ریڈرز کے ساتھ. میری ذمہ داری ہے. دیکھو باقی کیا ہے، ریاست مدینہ کیا ہے؟ کیا ریاست مدینہ کی بڑی بات ہوتی ہے بیٹا. ریاست مدینہ یاد رکھنا، بنی نوع انسان کی ریکارڈڈ ہسٹری میں انصاف والی حکومتیں تھیں، عدل والی حکومتیں تھیں، خوشحال حکومتیں بھی تھیں. لیکن دنیا کا کوئی بندہ، دنیا کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو ہمارے حضور کی طرح 23 سال 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت عطا ہوئی، 63 سال کی عمر میں اپنے رب کے پاس چلے گا. 23 سال میں انہوں نے ہیرے جواہرات سے قیمتی لوگوں کے انبار. وہ کیوں قیمتی تھے؟ انہوں نے کوئی لونز لے لیے تھے، کوئی انڈسٹریز کھڑی کرنی تھی، کوئی احد کے پہاڑوں سے سونا چاندی نکل آیا تھا؟ نہیں، وہ عام تام سے لوگ تھے اور وہ اتنے عالی شان بن گئے. کیوں؟ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اخلاقیات. یہ بہت بڑا پیکج ہے. میں اگر منصف ہوں تو مجھے اپنے بیٹے کے خلاف جو افتخار چودھری نے کیا اس طرح نہیں. وہ فیصلہ میں دل پہ پتھر رکھ کے. حضرت عمر کا واقعہ ہے نا کہ جب بیٹے کو سزا دی تو پھر روئے بھی. باپ کے طور پہ روئے، منصف کے طور پہ، امیر کے طور پہ انصاف کیا. پاکستان کا پرابلم یہ ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے اس کو بتدریج زوال کی طرف جاتے دیکھا. سوسائٹی میں ہر اعتبار سے. مجھے ایک بات بتائیں،
آپ دیکھو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ محمدہ میری بیٹی ہے، مجھے آپ اس میں آپ اور آپ میں وہ دکھائی دیتی ہے. یہ وومنز لب اور یہ اور وہ برابری شرابری، اس کو چھوڑو. عورت کا پرابلم کیا ہے؟ یہ ایکویلٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ لیک آف یونیفارمٹی ہے. عورت مرد کو علیحدہ علیحدہ بنایا گیا ہے، اور اگر علیحدہ طریقے سے تخلیق کیا گیا ہے تو اس کی ڈیوٹیز بھی. مجھے ایک بات بتائیں آپ، دنیا کا سب سے بڑا کام، دنیا کا سب سے اتم ترین کام وہ ہے ماں کا، جو انسان کی پالنا اور پرورش کرتی ہے. یہ کام پارٹ ٹائم ہو سکتا ہے؟ دنیا کا ہر کام آپ پارٹ ٹائم کر سکتے ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا، میں نے کہا نا کہ باپ کے طور پہ ایک ذمہ داری ہے، ایک مینیجر کے طور پہ، ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ، ایک جنرل کے طور پہ، ایک سپاہی کے طور پہ، ایک مزدور کے طور پہ، ایک کانٹریکٹر کے طور پہ. ہم تو 99% ریلیجس لیڈر آپ کا کیا کرتا ہے؟ سب سے بڑی ناکامی ان 72 سالوں میں ہمارے مذہبی لیڈرز کی ہے. یہ ان کا کام تھا. جدھر میں ٹکریں مار رہا ہوں یا کوشش کر رہا ہوں، یہ ان کا کام تھا. انہوں نے ریلیجن کو کچھ کا کچھ بنا کے رکھ دیا. عبادات کا، او بھائی نماز پڑھ رہا ہوں، میرے رب کا ماں. اچھا، اس سائٹ پہ جو لرننگ کا ایک پیکج ہے وہ مجھے کوئی نہیں بتاتا. مجھے کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ صفیں سیدھی رکھنے کا مطلب ہے اپنی نیت سیدھی رکھو، اپنے معاملات سیدھے رکھو، زندگی میں اپنا رول درست اور سیدھا رکھو. اچھا، وضو پاکیزگی، کیا گٹوں گوڈوں کی پاکیزگی نہیں، روح کی، آنکھ کی، نیت کی، وہ پاکیزگی. اچھا، بردرہڈ سکھاتی ہے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے نماز میں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں. نہ اے کو پتا ہے کہ بی کا بچہ بیمار ہے، نہ بی کو پتا ہے کہ اے کی ماں بیمار ہے. یہ میں اس کمیونٹی میں رہتا ہوں، اٹس اے ویری اسمال گیٹڈ کمیونٹی. یہ کوئی ڈیفینس کی طرح اللہ تو بے تکا کھاتا نہیں ہے. ایون دین کیا سیکھا آپ نے؟ روزہ فاقہ ہے، قربانی اللہ تک، گوشت خون وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں جاتا. روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے صبر، ضبط، تحمل، سیلف ڈینائل، کہ میرے سامنے پانی پڑا ہے، میرے سامنے کھانا موجود ہے، سیلف ڈینائل. اچھا، یہ نہیں کہ قحط پڑ گیا ہے، نہیں. وہ بری طرح اس ملک کا سب سے بڑا فیلئر ہمارا ریلیجس لیڈر اور ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے. ایک بات میں آپ کو ریاست مدینہ کی مثال، بندوں کی تخلیق. بندوں کی تخلیق کا کیا مطلب؟ عظیم آدمی پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ عظیم اخلاقیات. کیسا؟ یہ کس سے کہانیاں سننے اور سنانے کے لیے ہیں کہ حضرت علی نے اس کو گرا لیا، اس نے منہ پہ تھوک دیا، پیچھے ہٹ گیا. جب تیرا قتل جو ہے نا، اس میں اللہ کی رضا کے ساتھ میرا غصہ شامل ہو. یہ اخلاقیات کا لیول. جنگوں میں لوگ مر رہے ہیں، میں نے کہا الاتش، مجھے پیاس لگی ہے، میرے پاس کوئی پانی لے کے آیا. ادھر سے آواز آئی، میں نے کہا پہلے اس کے پاس جا. وہ اس کے پاس پانی کا مشکیزہ لے کے گئے، اس کو ایک اور آواز سنائی دی، الاتش. نے کہا میرے بھائی کے پاس لے جاؤ. وہ چوتھے پانچویں پہ پہنچے، وہ مر چکا تھا. وہ واپس آیا چوتھے پہ، وہ بھی مر چکا تھا. اے یار، کن لوگوں کے وارث، کن لوگوں کے نام لیوا. بات سمجھ نہیں آ رہی اخلاقیات کی. کچھ زیادہ تم کیا کرو گے؟ سونے کی زردیوں کے انڈے کا آملیٹ تو میں نے کبھی نہیں سنا. بل گیٹس بھی کیا کھاتا ہے؟ وہ آسمان کے ٹکڑے کا پراٹھا نہیں، برگر، یہی جو کچھ ساری دنیا. اخلاقیات کو وسیع تر معنوں میں دیکھو. کسی نے کیا پہنا ہے، کون کس سے مل رہا ہے، وہ یہ تم کیا کرتے ہو. میں اگر سرکاری درخت کاٹ رہا ہوں، میں بد کردار ہوں، تو ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں. کون کس کو مل رہا ہے، ذاتیات میں گھسے ہوئے ہیں. اور چھوڑو.